خلیفہ متسم باللہ کے آخری دور میں یہ افواج زوردار طریقے سے گشت کر رہی ہے کہ سلطان ہلاکو کے ساتھ منگولوں کی فوج حملہ کرنے والی ہے، لیکن متسم کے کانوں پر چوں تک نہ رنگی، نہ اس نے کوئی ہمت دکھائی، نہ کوئی خاص قدم اٹھایا۔ جب بھی ہلاکو کی تیاریوں کے متعلق کچھ سنا تو خلیفہ کی طرف سے غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ ہوا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، حد سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ قانون الہی یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی قوم یا حکمران کو ہمیشہ غلبہ حاصل نہیں ہوتا، اور قوموں کے درمیان ایام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی کا خیال پیدا نہیں کرتی، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ قانون خداوندی اٹل ہے، خرابی ہمیشہ اندر سے واقع ہوتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قدرت کا کوڑا برستا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ 13ویں صدی کے وسط میں بنو عباس کا آخری خلیفہ متسم باللہ بغداد میں حکمران تھا۔ جب ہلاکو کو زیر قیادت منگولوں تاتاریوں نے اسلامی خلافت کے اس سب سے بڑے مرکز پر حملہ کیا، فتح کے بعد ہلاکو نے متسم باللہ کو کھانے پر بلایا، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز دینے کے بجائے خلیفہ صاحب کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر رکھ دیے جو اس کی فوج نے خلیفہ کے محلات سے لوٹے تھے، اور کہا، جناب اعلیٰ، آپ نے جو کچھ جمع کر رکھا تھا اب اسے تناول فرمائیں۔ خلیفہ اسلام نے کہا، میں سونا کس طرح کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو نے کہا، تو پھر آپ نے اسے اتنی حفاظت اور اہتمام سے کیوں رکھا ہوا تھا؟ ہلاکو نے محل کے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور ہر طرف ہیرے جواہرات سے لبریز بڑے بڑے آہنی صندوقوں کی طرف تلوار سے اشارہ کرتے ہوئے گرفتار خلیفہ سے کہا، آپ نے ان صندوقوں کے فولاد سے اپنی فوج کے لیے تیروں کے سفار کیوں نہ بنوائے، اور یہ تمام سونا جواہرات اپنے سپاہیوں میں تقسیم کیوں نہ کیے، اور آپ نے پہاڑوں کے دامن میں باہر نکل کر مجھے پہلے سے روکنے اور مقابلے کی کوشش کیوں نہ کی؟ خلیفہ نے بے بسی کے عالم میں جواب دیا، مشیت خداوندی یہی تھی۔ تاتاریوں کے سپہ سالار نے کہا، اچھا تو اب ہم جو سلوک آپ سے کریں اسے بھی مشیت الہی سمجھنا۔ اس کے بعد ہلاکو نے جو سلوک خلیفہ متسم باللہ اور بغداد کے شہر سے کیا، آج بھی محض خیال آنے سے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ خلیفہ اور اس کے بیٹوں کو قالین میں زندہ لپیٹ کر قالین کو سی لیا گیا، اور پھر خونخوار تاتاریوں سپاہیوں نے اس قالین پر گھوڑے دوڑائے۔ اس طرح خلیفہ اور اس کی اولاد کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے مکمل طور پر رون ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ تلوار سے براہ راست قتل کرنے کے بجائے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں تلے روند کر مارنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے ہلاکو سے کہا تھا کہ اگر زمین پر خلیفہ کا خون اگر گرا تو یہ ہلاکو کی فتح کے لیے بدشگونی ہوگی، مسلمان بھی اپنی تلوار واپس نیام میں نہیں رکھیں گے۔ بغداد کی تاتاریوں کے ہاتھوں بربادی مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ کا آج بھی سب سے المناک واقعہ ہے۔ اس تباہی پر شاعروں نے برسوں برس مرثیے لکھے اور آج تک یہ ماتم جاری ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، اس واقعے پر اگر آسمان سے خون کی بارش ہو تو یہ ٹھیک بات ہوگی، لیکن بہرحال نہ کوئی بھونچال آیا نہ آسمان رویا۔ واقعہ ہی ایسا پھونچکا تھا کہ بہت سے مسلمان مورخین نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ مکمل 50 دن تک ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ مرکز خلافت ہونے کے سبب بغداد اس وقت دنیا اسلام کا سب سے شاندار آباد شہر تھا۔ قلعہ بندیاں مضبوط تھی، لیکن نہ دل اور نہ ایمان مستحکم تھے۔ محاصرے کے دوران تاتاری لشکر برابر ہوائی تیر، ناوک، چھوٹے چھوٹے نیزے اور سے بھاری پتھر بلکہ کھجوروں کے بھاری تنے تک فصیل کے پار اور شہر کے اندر پھینکتا رہا۔ اس طرح بے شمار مخلوق ہلاک اور زخمی ہوئی۔ ایک طرف دجلہ دریا تھا، دوسری طرف تاتاری لشکر کا دباؤ۔ ہلاکو نے حکم جاری کیا کہ شہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ پختہ اینٹوں سے بلند پشتے بنائے جائیں۔ ان پشتوں پر کھڑے ہو کر تاتاری لشکر شہر پناہ کے اندر تیر برسا سکتا تھا، اور رات کو شعلوں میں شہر کی آبادی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے دہشت زدہ خلیفہ کو مشورہ دیا کہ تاتاریوں کا مقابلہ دشوار ہوگا، اس لیے خلیفہ اپنے فرزندوں کے ساتھ ہلاکو کے پاس جائیں اور رشتہ داری کی پیشکش کے علاوہ سیم و زر کی جھلک دکھائیں، تو لڑائی کے بغیر ہی سلطنت محفوظ ہو جائے گی۔ جو برا وقت آتا ہے عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی خلیفہ شہر سے باہر آیا، تاتاری اندر داخل ہو گئے۔ وہ اتوار کا دن 655 ہجری صفر کی 4 تاریخ تھی جب سقوط بغداد ہوا۔
ہلاکو نے لشکر کو حکم دیا کہ بغداد کے اندر اور باہر جو کچھ ہے تخت و تاراج کر دیا جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے خندق کو مسلمان مقتولین کی لاشوں سے پاٹ کر سڑک کی زمین کے برابر کر ڈالا۔ اس کے بعد بھوکے بھیڑیے کی طرح بے لگام شہر میں پل پڑے۔ شہر کی بدروؤں سے گندے پانی کی جگہ خون بہنے لگا جو آگے دریائے دجلہ میں شامل ہو گیا۔ مسلمان مورخین نے لکھا ہے کہ 20 لاکھ مسلمان فوجی مرد و زن بچے بوڑھے قتل کیے گئے۔ مغربی مصنفین کے مطابق 1 لاکھ یا کم و بیش افراد قتل ہوئے۔ خاص شاہی خزانوں اور محلات کو لوٹ مار کر جھاڑو پھیر دی گئی۔ محلات کے کنکرے تباہ کر دیے گئے۔ وہ مکانات اور شبستان کے بہشت بری کے ایوانوں کا تصور پیش کرتے تھے اور عظیم الشان قلعے گلیوں کی خاک کے برابر کر دیے گئے۔ بغداد جسے دنیا کا بہترین شہر کہا جاتا تھا، الف لیلہ کا بغداد، چھوٹا دارالاسلام جسے جنت سے تشبیہ دی جاتی تھی، برق کی طرح تیز رفتار دشمن لشکر نے مٹا کر خاک اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ بغداد جو کہ عالم میں انتخاب شہر تھا، ویران ہو گیا۔ اس کے نفیس چیزیں اور خزانے دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ مغلوں نے قیمتی شاہی گھریلو سامان اور سونے چاندی کے ظروف جو بادشاہ کے ذاتی میخانے اور باورچی خانے سے لوٹے تھے، پیتل اور سیسے کے بھاؤ ادھر ادھر جا کر بیچ ڈالے، اور شیراز میں یہ چیزیں بہت زیادہ پہنچائی گئی۔ کئی افراد ان چیزوں کے لین دین میں فقر و فاقہ کے گڑھے سے نکل کر دولت و نعمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ تاتاری لشکر کو اس قدر نقدی، سیاہ ریشم، سرخ ریشم، دیبا، روم، مصر و چین سے لائے گئے کماش، عربی گھوڑے، خچر، رومی، ولادیتی غلام اور ترک و خطاء بربر کی کنیزیں حاصل ہوئی، شمار و حساب ممکن نہیں۔ سونے، جواہرات، نفیس مال، قالینوں کی کثرت نے لوگوں کو حیرت کے ورطہ میں ڈال دیا۔ پردہ نشینہ حرم کے آفتاب کی کرنوں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاتاری انہیں محلوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر باہر لاتے اور گلی کوچوں میں پھراتے تھے۔ اب ان میں سے ہر ایک کسی تاتاری دیو کے قبضے قدرت میں تھی۔ روشن دن ان عزت والی اور پاک دامنوں کے سامنے سیاہ ہو گیا۔ قیامت کا ایک بھونچال تھا جو سلامتی کے شہر بغداد میں ظاہر ہوا۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ اس کا اگلا حصہ بعد میں ہم پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔